کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور ہندوازم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سپورٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور معلوماتی موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام بمقابلہ ہندو مت کون بہتر ہے؟ یاد رکھیں، ہمارا مقصد کسی بھی مذہب کو کمتر یا برتر ہے ثابت کرنا نہیں، بلکہ دونوں مذاہب کو ان کے فلسفے، تعلیمات اور تاریخ کے ذریعے سمجھنا ہے۔ ہم عزت، حکمت اور علمی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد اور اہمیت۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے امن اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ مذہب اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کا مقصد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہ صرف ایک عقیدہ بلکہ زندگی کا مکمل نظام ہے جو روحانی، اخلاقی اور معاشرتی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام ہے کہ انسان کا مقصد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہ صرف ایک عقیدہ بلکہ زندگی کا مکمل نظام ہے جو روحانی، اخلاقی اور معاشرتی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے جو مسلمانوں کی روحانی اور عملی زندگی کا محور ہیں۔ 1. ایمان۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یہ ماننا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو وحدت اور مساوات کا سبق دیتا ہے۔ 2. نماز۔ روزانہ 5 وقت کی نماز جو اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ عبادت انسان کو نظم و ضبط، عاجزی اور قربانی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ 3. زکوٰۃ۔ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں اور مستحقین کو دینا۔ یہ نظام سماجی انصاف اور دولت کی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ روزہ۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا جو صبر، شکر اور تقوی کا سبق دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ 5. حج۔ زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اگر ممکن ہو۔ حج اتحاد، مساوات اور قربانی کا عملی مظاہرہ ہے۔ قرآن اور اس کی اہمیت۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب 1400 سال سے غیر تبدیل شدہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف روحانی رہنمائی بلکہ انسانی زندگی کے عملی مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ جدید سائنس کے کئی اصول جیسے کہ ایمبریولوجی، فلکیات قرآن میں مذکور ہیں۔ قرآن کا پیغام محبت، امن اور انصاف پر مبنی ہے جو ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا سماجی اور معاشرتی نظام۔ اسلام سماجی مساوات پر زور دیتا ہے۔ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے، چاہے ان کا رنگ، نسل یا زبان کچھ بھی ہو۔ یہ مذہب انصاف کو اہمیت دیتا ہے اور ظلم و زیادتی کی مذمت کرتا ہے۔ ہندو مت کی بنیاد اور اہمیت۔ ہندو مت کیا ہے؟ ہندو مت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے جس کی جوڑیں ہندوستان کی تہذیب میں ہیں۔ یہ مذہب متنوع عقائد، رسومات اور فلسفوں کا مجموعہ ہے۔ ہندو مت میں مختلف دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے جو کائنات کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وید اور دیگر کتابیں ہندو مت کی بنیاد 4 ویدوں پر ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھرو وید۔ بھگوت گیتا بھی ہندو مت کی فلسفیانہ رہنمائی کے اہم ذرائع ہیں۔ یہ کتابیں انسان کی روحانی ترقی اور زندگی کے فلسفے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یوگا۔ ہندو مت نے دنیا کو یوگا اور مراقبہ کا تحفہ دیا جو ذہنی سکون اور جسمانی صحت کے لیے اہم ہے۔ یہ مذہب انسان کو آتما، روح اور پرماتما خالق کے تعلق کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کرم، عمل اور دھرم، فرائض ہندو مت کے اہم اصول ہیں جو انسان کو ذمہ داری اور انصاف کا سبق دیتے ہیں۔ ہندو مت کا سماجی نظام۔ ہندو مت میں ذات پات کا نظام ایک تاریخی حقیقت ہے جو معاشرتی تقسیم کا باعث بنتا ہے، لیکن جدید ہندو مت ان اصولوں کو پیچھے چھوڑ کر مساوات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلام کی تفصیل۔ اسلام کا مطلب اور فلسفہ۔ اسلام عربی لفظ جس کا مطلب ہے امن اور سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہشات اور انا کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ یہ نہ صرف ایک ذاتی عبادت کا نظام ہے بلکہ ایک جامع طرز زندگی بھی ہے جس میں روحانی، معاشرتی اور معاشی رہنمائی شامل ہے۔ توحید کی اہمیت۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ توحید اللہ کو خالق، مالک اور نظام کائنات کا چلانے والا ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ 2. توحید العبادہ۔ عبادت صرف اللہ کے لیے مختص ہے۔ اس عقیدے کی سادگی انسان کو الجھنوں سے بچاتی ہے۔
قرآن کی علمی اہمیت قرآن پاک جو 1400 سال قبل نازل ہوا انسان کے تمام پہلوؤں کو مخاطب کرتا ہے۔ 1. سائنسی حقائق قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معلومات موجود ہیں، جیسے ایمبریولوجی، انسان کی تخلیق کا عمل، فلکیات اور زمین کے چکر۔ مثلاً سورہ الزمر میں انسان کے تخلیقی مراحل کو واضح کیا گیا ہے، جو آج کے سائنسی اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ 2. معاشرتی نظام قرآن معاشرتی انصاف، خواتین کے حقوق اور مساوات پر زور دیتا ہے۔ زکوہ کا نظام دولت کی منصفانہ تقسیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ 3. اخلاقیات قرآن صداقت، صبر، شکر اور عدل جیسے اخلاقی اصولوں کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز کی اہمیت نماز مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نماز کے دوران جسمانی حرکات، رکوع، سجدہ انسانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ روزے کی حکمت روزہ انسان کو صبر، شکر اور خود پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ رمضان کے دوران اجتماعی عبادات اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹاکسیفیکیشن۔ حج کا مقصد حج ایک روحانی سفر ہے جو تمام مسلمانوں کو مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ لاکھوں افراد کا ایک لباس میں جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ ہندو مت کی تفصیل ہندو مت کی بنیاد ہندو مت کا آغاز کئی ہزار سال قبل ہندوستان میں ہوا۔ یہ مذہب متنوع عقائد، رسومات اور فلسفوں پر مشتمل ہے۔ ہندو مت میں سناتن دھرم کا تصور ہے جو دائمی حق اور اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کا تصور ہندو مت میں مختلف دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے جو کائنات کی مختلف توانائیوں کی علامت ہیں۔ برہما تخلیق کے دیوتا۔ 2. وشنو پالنے والے دیوتا۔ 3. شیو تباہی اور دوبارہ تخلیق کے دیوتا۔ ہر دیوتا انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے محبت، دولت اور علم۔ ویدک فلسفہ وید ہندو مت کے مقدس متون ہیں جنہیں دنیا کے قدیم ترین مذہبی صحیفے مانا جاتا ہے۔ اپنشد اور بھگوت گیتا ہندو فلسفے کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھگوت گیتا کا مرکزی پیغام کرم، عمل اور بھکتی عبادت پر مبنی ہے۔ کرم کا فلسفہ ہندو مت کا کرم فلسفہ سکھاتا ہے کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ اسے اسی دنیا یا اگلی زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اصول انسان کو ذمہ داری اور اچھے اعمال پر زور دیتا ہے۔ یوگا اور مراقبہ ہندو مت نے دنیا کو یوگا اور مراقبہ کا تحفہ دیا۔ یوگا جسمانی اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے، جبکہ مراقبہ ذہنی سکون اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ذات پات کا نظام ہندو مت میں ذات پات کا نظام ایک تاریخی حقیقت ہے جو معاشرتی تقسیم کا باعث بنتا ہے، لیکن جدید ہندو مت ان اصولوں کو پیچھے چھوڑ کر مساوات اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلام بمقابلہ ہندو مت فلسفیانہ موازنہ توحید بمقابلہ کثرت پرستی۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت پر زور دیتا ہے جو سادگی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ ہندو مت مختلف دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے جو کائنات کی پیچیدگیوں کی علامت ہیں۔ سماجی انصاف اسلام زکوہ اور صدقہ کے ذریعے سماجی مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ ہندو مت سماجی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ذات پات کا نظام ایک چیلنج ہے۔ روحانیت اور فلسفہ اسلام روحانیت کو عبادت اور عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہندو مت یوگا، مراقبہ اور کرم فلسفے کے ذریعے روحانی ترقی کا درس دیتا ہے۔ جدید دور میں دونوں مذاہب کی اہمیت اسلام کے اصول جیسے انصاف، مساوات اور علم آج بھی انسانی مسائل کے حل کے لیے موضوع ہیں۔ جدید سائنس قرآن کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، جیسے کہ ایمبریولوجی اور کائنات کی تخلیق۔ ہندو مت کی جدید دنیا میں اہمیت ہندو مت کی روحانی تعلیمات جیسے یوگا اور آیوروید دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ اس کے اصول ماحولیاتی تحفظ اور امن کے فروغ کے لیے اہم ہیں۔ 2. سماجی انصاف اور مساوات اسلام مساوات پر زور دیتا ہے۔ تمام انسان چاہے ان کا رنگ، نسل یا سماجی حیثیت کچھ بھی ہو، برابر ہیں۔ زکوہ کا نظام ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ قائم کرتا ہے جہاں امیر اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حج کا تجربہ اس مساوات کو عملی شکل دیتا ہے۔
जहां हर शख्स एक जैसी हालत में अल्लाह के सामने खड़ा होता है। हिंदू मत में जात पात का निज़ाम एक बड़ी समाजी तकसीम पैदा करता है, जो कई लोगों के लिए इम्तियाजी सलूक और महरूमी का बायस बन सकता है। अगरचा जदीद हिंदू मत में उस तकसीम को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तारीखी तौर पर इस निज़ाम ने समाजी नाबराबरी को फ़रोग़ दिया है। नतीजा, इस्लाम का मसावात और इंसाफ पर जोर देना एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो समाजी हम आहंगी और इंसाफ के उसूलों पर मबनी है। 4. मजहबी किताबों की काबिल अमलियत। कुरान की तालीमात हर दौर और हर इलाके के लिए मौजू हैं। ये न सिर्फ रूहानी रहनुमाई फराहम करता है, बल्कि साइंसी और माशरती उसूलों पर भी रोशनी डालता है। उसकी गैर तब्दील शुदा हैसियत उसे तमाम इंसानियत के लिए एक मुस्तनद जरिया बनाती है। हिंदू मत की किताबें जैसे वेद और उपनिषद ज़्यादातर फलसफियाना और सकाफती तालीमात पर मबनी हैं। ये किताबें हर इलाके और वक्त में यकसां काबिल अमल नहीं हैं, और उनकी तालीमात अक्सर पेचीदा और मुतनव्वे होती हैं। नतीजा, कुरान की सादगी और आलमी तालीमात उसे एक मुनफरद और हुमा जहत रहनुमा बनाती हैं। 5. इस्लाम और हिंदू मत के मुश्तरका पहलू। अगरचा दोनों मज़ाहिब मुख्तलिफ फ़लसफ़ों पर मबनी हैं, लेकिन उनमें कुछ मुश्तरका अक़दार भी पाई जाती हैं। मोहब्बत और इंसानियत। दोनों मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देते हैं। रूहानी तरक्की। दोनों मज़ाहिब रूहानी तरबियत को अहम समझते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देते हैं। इखलाकियात। दोनों मज़ाहिब सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की तालीम देते हैं। याद रखें, मजहब का मुवाजना करते वक्त हमारा मकसद किसी भी मजहब की तौहीन करना नहीं था। इस्लाम और हिंदू मत दोनों ने इंसानियत पर गहरे असरात डाले हैं, लेकिन इस्लाम की सादगी, मुसावात और आलमी तालीमात उसे एक मुनफरद तर्ज ज़िंदगी बनाती हैं। आपका अकीदा आपकी ज़ाती पसंद है, लेकिन इल्म हासिल करना, दूसरों के अकायद को समझना और रवादारी का मुजाहरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने प्यारे चैनल दीन स्पॉट को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।